آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سب سے پہلے عقیدہ کی لغوی تعریف. عقیدہ کا لفظ کس سے ہے؟ عقد سے. عقد، اور عقد کہتے ہیں ربط الشیء، کسی چیز کو باندھنا. اسی سے ہے اعتقدت کذا، میں نے اس طرح کا عقیدہ اپنایا. یعنی عقیدہ کا لفظ عقد سے ہے. عقد کا معنی گرہ لگانا، اور اعتقدت کا معنی ہے میں نے عقیدہ بنایا، یعنی اپنے دین کے بارے میں گرہ لگائی. عقدت علیہ القلب والضمیر، میں نے اس بات پر دل اور ضمیر سے گرہ لگائی. یعنی عقیدہ پھر کیا ہوا کہ وہ چیز جس پر انسان اپنے دل و ضمیر کے ساتھ گرہ لگاتا ہے، اس کو باندھ لیتا ہے، جسے کہتا ہے نا کہ پلے باندھ لیتا ہے. اور عقیدہ وہ چیز ہے ما یدین بہ الانسان، جس کے ساتھ انسان اپنا دین اختیار کرتا ہے، جس پر انسان کے دین کا انحصار ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ فلاں کا عقیدہ اچھا ہے، اس کا عقیدہ درست ہے، تو معنی کیا ہے؟ یعنی شک سے سلامت ہے، شک سے محفوظ ہے، درست ہے. تو بنیادی طور پر عقیدہ دل سے تعلق رکھنے والا عمل ہے، یعنی دل سے کسی چیز پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا. واضح؟ لغوی معنی سے اصطلاحی معنی اور عملی اس کی تطبیق یا عملی امپلیمنٹیشن کس طرح ہوگی، یعنی کس طرح آپ اس کو سمجھیں گے. مثلا اگر میں آپ سے پوچھوں یا آپ جا کے کسی سے پوچھیں کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، چلیے ایک چھوٹا سا سوال ہے، جا کے آپ میں سے ہر ایک اپنے بہن بھائی سے ادھر ادھر سب سے پوچھیں آپ کے خیال میں عقیدہ کیا ہوتا ہے. لوگ ہو سکتا ہے یہ بھی کہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے، یعنی یہ بھی جواب متوقع ہے. دیکھیے پھر کل آپ انٹرسٹنگ جواب لے کر آئیے. ایک چیز اور بھی کہ کسی سے بھی جب آپ سوال کریں گے تو اس میں بھی آپ نے بہت محتاط ہونا ہے. یعنی آپ نے ان سے ٹانٹنگ وے میں نہیں پوچھنا، ان کو بلیٹل نہیں کرنا کہ ہم ان کو ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، ان کو آتا جاتا کچھ نہیں، ہم ذرا ان کو کچھ بتائیں. یہ نہیں، سمپل بہت. سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی، اپنے اندر ہمدردی لانی ہے، ہمبل ہونا ہے، اور ایک دل سوزی کے ساتھ آپ نے دوسرے سے پوچھنا ہے کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، تمہارے خیال میں عقیدہ کیا ہوتا ہے. پھر آگے چلتے ہیں تو مزید آپ اس میں اور سوال بھی اس کو لمبا کر سکتے ہیں کہ کیا عقیدہ ضروری ہوتا ہے اور درست عقیدہ کیا ہوتا ہے مثلا. تو اس کے سب سے پہلے پریسائز جواب آپ کو خود آنے چاہیے کہ ہوتا کیا ہے، کیا چیز ہے عقیدہ. تو سمپل ورڈز میں عقیدہ وہ چیز ہے جس پر انسان کے دین کی بنیاد ہے، یعنی جس کے ساتھ انسان اپنا دین اختیار کرتا ہے. وہ پہلی برک، وہ پہلی گرہ، وہ پہلا سیڈ
جس سے انسان کے عمل کا پھر پورا ایک درخت بنتا ہے. تو عقیدہ پھر کیا ہوا؟ شریعت میں عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالی، فرشتوں، رسولوں، کتابوں، یوم آخرت اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا. انہیں ایمان کے ارکان بھی کہتے ہیں. تو یہ جو ایمان کے ارکان ہیں بیسیکلی یہ عقیدہ ہے. اس میں ہم وہ ڈیفینیشن پڑھتے رہتے نا، ایمان مفصل اور ایمان مجمل، اور پھر کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آخر میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی کی دلیل آپ کو یاد کرائی گئی آج، آمن الرسول بما انزل الیہ. اب رسولوں کا بھی عقیدہ کیا ہوگا، کس پر بیسڈ ہوگا؟ بما انزل الیہ، وحی الہی پر، من ربہ، والمؤمنون، اور سارے مومنوں کا یہی عقیدہ. کل سب کے سب جو اس دین پر، دین اسلام پر، وہ کیا کریں گے؟ کل آمن، بولیے نا باپ، اسی لیے تو یاد کرایا، باللہ کتنی سمجھ آتی اس سے پوری بات. اس میں اگرچہ تقدیر کی بات نہیں، وہ دوسری جگہوں سے پتہ چلتی، لیکن یہاں اہم ترین جو بنیادی باتیں ہیں ان کا ذکر آ گیا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب یہ آپ ایمان لے آئے، ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی نہیں چیزیں، تو پھر آپ نے کیا کہنا ہے؟ سمعنا و اطعنا. اس کے بعد کوئی غلطی ہو جائے، غفران ربنا و الیک المصیر میں آخرت بھی آ گئی ہے انڈائریکٹلی. ٹھیک ہے، وہ الیک المصیر، واپسی کا راستہ آخرت کا راستہ ہے. ٹھیک ہے. لا یکلف اللہ نفسا لہا ما وعلیہا ربنا ان نسینا. اب اس کو ایکسپلین کر سکتے نا، کیوں کہا گیا کہ لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا؟ جتنا بھی علم ہو، کہیں نہ کہیں بھول چوک ہو جاتی. اور پھر عقیدے کی وجہ سے مشکلات بھی آتی ہیں. پچھلے لوگوں کا، پچھلی امتوں کا کیا حال ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کس بنا پر ہوئی؟ اگر آپ صرف اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے، جس پر آپ دور نبوت سے قبل اس چیز پر خود بھی تھے، تو کچھ مشکل نہیں تھی. سارا مکہ آپ کا شدائی تھا، الصادق الامین، سب آپ کی بہت تعریف کرتے تھے. لیکن جو ہی آپ نے عقیدے کی بات شروع کی کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، تو وہی چاہنے والے مخالف ہو گئے. ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور ایک حد تک ہی ہم اس بوجھ کو اٹھا سکتے ہیں. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، پھر رجوع اللہ کی طرف ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین. جو یہ عقیدہ نہیں رکھتے پھر وہ دوسرا گروہ بن جاتے. تو بیسیکلی انسان دو حصوں میں ہے، ایک وہ جو توحید کے اوپر ہیں اور ایک وہ جو توحید پر نہیں ہے. ٹھیک. اب یہ ہے کہ شریعت کی دو بنیادی قسمیں ہیں. اس میں ایک عقیدے سے متعلق ہے جو بنیاد ہے، اور دوسری اعمال سے متعلق ہے. یعنی جن چیزوں کا اللہ نے ہم کو مکلف قرار دیا ہے، اس میں ایک کا تعلق دل سے ہے اور دوسرے کا تعلق باقی جوارح سے. کل میں ایک کتاب کا ذکر کر رہی تھی نا، فقہ القلوب، 4 والیوم کی کتاب ہے. میں ایک خاتون مفسر کہہ لیں، ان سے ملنے کے لیے گئی تھی جدہ میں. مجھے پتا چلا تھا کہ بہت زبردست علم ہے ان کے پاس. جب بھی مجھے کسی کے بارے میں پتا چلتا ہے تو مجھے شوق ہوتا ہے کہ میں بھی پہنچوں اور ملوں، دیکھوں، جانوں، سیکھوں. تو ان سے ملاقات پر انہوں نے وہ کتاب مجھے دی. تو کتاب کا حق یہ ہوتا ہے کہ جو ہی ملے تو ایک دفعہ اس کی زیارت ضرور کر لیں. ایک گیسٹ کی طرح ہوتا ہے، ایک مہمان کی طرح ہوتی ہے آپ کے پاس. تو آپ ایک دفعہ اس کا حال چال پوچھ لیں کہ بھئی اس کے آگے پیچھے کیا ہے. تو بہرحال میں نے فوراً ہی اس کو کھول کے دیکھنا شروع کیا.
اتنی زبردست کتاب تھی، اور اس میں بہت ساری کتابیں میں نے اسی وقت نیت کی، میں مدینہ میں تھی تو میں اس کو پڑھ رہی تھی، تو فوراً میں آپ لوگوں کو یاد کرتی، فوراً پیچھے پلٹتی کہ جاتے ہی میں نے اس کی فوٹو کاپی ایٹ لیسٹ اتنے پیجز کی کرا کے سب کو دیکھ کے اور اس کو پڑھا دینا ہے۔ اس کا جو مین تھیم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انسان کے جوارح ہیں، یہ جوارح ہمارا ہاتھ پاؤں آنکھ کان ناک، جو باقی جسم ہے، دل کے علاوہ باقی سارا جسم جو ظاہر جسم ہے، جن سے ہم اپنے اعمال سر انجام دیتے ہیں، اس پر بہت کتابیں لکھی گئی ہیں کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے اور کون سا کام کرنا کیسے چاہیے، کھانا کیسے کھانا چاہیے، پینا کیسے چاہیے، اور ظاہری اعمال پر بہت توجہ ہے، اور اس فقہ پر بہت کچھ لکھا بھی گیا ہے۔ لیکن یہ سارے اعمال اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک دل درست نہیں، فقہ القلب نہیں پتا آپ کو۔ تو عقیدے کا تعلق فقہ القلوب سے ہے بیسیکلی، کہ دل کا کیا عالم ہے۔ اگر بنیاد ہی درست نہیں تو اوپر جتنی مرضی بڑی عمارت ہو سب ڈھہ جائے گی، اس لیے اس کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ موقع ملا تو میں نے ٹھانی ہوئی، انشاءاللہ نیت کی ہوئی ہے کہ اس کو پڑھانا ہے، تاکہ آپ کو مزید اہمیت واضح ہو جائے کہ انسان اپنے دل ہی کے ہاتھوں کیسے کیسے دھوکے کھاتا ہے، اور انسان کو خود بھی پتہ نہیں چلتا۔ اور اگر اس کی سمجھ آ جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے، باقی ساری چیزیں پھر آسان ہو جاتی ہیں۔ تو جو شریعت نے جن کاموں کا ہم کو مکلف قرار دیا ہے وہ دو حصوں میں بانٹے جا سکتے ہیں۔ ایک حصہ ہے جو عقائد سے متعلق ہے اور ان عقائد کا تعلق دل سے ہے، اور دوسرا اعمال سے متعلق ہے اور اعمال کا تعلق جوارح سے ہے، یعنی باقی اعضاء سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے عام طور پر آپ جو اسلامک لٹریچر ہوگا اس میں دو لفظ پڑھیں گے، اعتقادات اور عملیات۔ تو اعتقادات جو ہیں وہ چیزیں ہیں جن کا بظاہر عمل سے تعلق نہیں، لیکن وہ عمل کے اندر شامل اور عمل کا حصہ ہیں، لیکن بظاہر عمل سے تعلق نہیں، اس کا تعلق دل سے ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کی ربوبیت پر، اس کی عبادت کے واجب ہونے کا اعتقاد رکھنا کہ ہم اس کی عبادت ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تو اس کو دین کی اصل قرار دیا جاتا ہے۔ یعنی جو دل سے متعلق اعمال ہیں یہ دین کی اصل ہیں، ان کو اصول بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے کبھی الاصول الثلاثہ کا نام سنا ہوگا، کبھی سنی ہے یہ ٹرم؟ اسلام کے 3 بنیادی اصول؟ نہیں، سب نے سنا ہوگا لیکن پتہ نہیں، کیونکہ میں ٹرمینالوجی میں بول رہی ہوں۔ آپ کے ماں باپ نے بچپن سے آپ کو بتایا ہوگا کہ قبر میں جب فرشتے آتے ہیں منکر نکیر تو 3 سوال پوچھتے ہیں۔ کیا پوچھتے ہیں؟ من ربک، ما دینک، من نبیک۔ ان کو الاصول الثلاثہ کہا جاتا ہے۔ ان 3 سوالوں کے جواب جو ہیں یہ سب کو آنے چاہیے، کیونکہ پہلا ٹیسٹ مرنے کے بعد اس پر بیسڈ ہے، اس پر قبر کی تنگی کشادگی کا انحصار ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان 3 سوالوں کے جواب ہر مسلمان کو بتاؤ۔ سب سے پہلا رب کا تعارف، کہ رب کون ہے، تو اس کی ربوبیت کا پتہ ہو، اس کے اسماء، اس کے صفات کا پتہ ہو۔ دوسرا دین، ما دینوں کا، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ خیر موقع ملا کبھی تو میں انشاءاللہ ان 3 سوالوں کے جواب الگ سے بھی پڑھا دوں گی، لیکن فی الحال یہ یاد رکھیے کہ اسلام کے جو ارکان ہیں ان کو دل سے ماننا یہ اصل ہے، عقیدہ ہے، بنیاد ہے۔ ان میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی مسنگ ہوگی، کوئی اللہ کو مانے رسول کو نہ مانے، رسول کو مانے فرشتے کو نہ مانے، فرشتوں کو مانے کوئی آخرت کو نہ مانے، تو وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، اس کی بنیاد ہی خراب، اس کا عقیدہ ہی درست نہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر اگلا ہے کہ ماننے کا مطلب کیا ہے۔ نمبر 1 تو ماننا، اور پھر یہ کہ کیسے ماننا، اس میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، ڈوز اینڈ ڈونٹس دونوں پتہ ہونے چاہیے کہ کیا کیا اس ماننے کے اندر ہے اور کیا کیا اس کے اندر نہیں ہے۔ تو وہ جب دونوں کو الگ کریں گے تو پھر وہ صاف ستھرا خالص عقیدہ آپ کے اندر آئے گا۔ اور عملیات سے متعلق کیا چیزیں، عمل سے متعلق جن کو عام طور پر ہم عبادات کا نام دے دیتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عملیات ہیں۔ ٹھیک ہے، عمل سے متعلق ہیں، ان کو فروع بھی کہا جاتا ہے، فرعی اعمال کہا جاتا ہے۔ اصل بنیاد عقیدہ اور فرعها عبادات۔
مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت، عقیدہ درست، وفرعها فی السماء. تب نتیجہ کیا آتا ہے؟ تؤتی اکلها کل حین، اس کے عمل میں پھر کنٹینیوٹی ہوتی ہے، دوام ہوتا ہے. جب عقیدہ درست ہوتا ہے اور جب اعمال درست ہوتے ہیں پھر وہ بینیفیشل انسان ہوتا ہے دوسروں کے لیے. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، موسٹ پروڈکٹیو انسان، کیونکہ وہ سب کچھ اللہ کے لیے کر رہا ہے. اس کو تعریف مل رہی ہے تب بھی کر رہا ہے، اسے تنقید مل رہی ہے تب بھی کر رہا ہے، اس کے لیے تنگی ہے تب بھی کر رہا ہے، خوشی کا حال ہے تب بھی کر رہا ہے، کیونکہ اس نے اپنے رب کو پا لیا ہے اور وہ ہر چیز سے اوپر اٹھ گیا، اس لیے اس کے عمل میں دوام ہے. اور صحابہ کرام کی خوبی یہی تھی کہ انہوں نے ایسا دین پایا تھا کہ جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے بھی گئے تو ان کے عمل میں رتی برابر بھی کمی نہیں آئی اس طرح کہ وہ اپنے مشن سے پھر گئے ہوں. اللہ یہ کون پھرے تھے؟ پھرنے والے کون تھے؟ مرتدین کون تھے؟ جن کا ایمان مضبوط نہیں تھا، وہ یا قبیلے کی وجہ سے یا دیکھا دیکھی یا کچھ فائدوں کے لیے مسلمان ہوئے تھے، یا ایک ڈر کی وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تھا اور اٹ واز انڈرسٹوڈ کہ جو مکہ کی کنجی جس کے پاس کعبہ کی ہے وہی سب کو ایک طرح سے رول کرے گا، تو وہ پھر ایک طرح سے مغلوب ہو گئے تھے بیسیکلی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر انہوں نے سر اٹھا لیا. پھر حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی سرکوبی کی اور دین کو ایک طرح سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا اس کو مزید آگے بڑھایا. اور پھر یہ عقیدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فاسد عقیدہ ہوتا ہے اور ایک صحیح عقیدہ ہوتا ہے. صحیح عقیدہ تو وہ ہے جو وحی الہی پر مبنی ہو، اور فاسد عقیدہ وہ ہے جو محض انسان کی ظن و تخمین یا عقل یا لوگوں کی باتوں پر، قول اقوال پر مبنی ہو. تو صحیح عقیدہ کیا ہوا؟ جس پر دین قائم ہے اور جس کے مطابق عمل قبول ہوتے ہیں، یعنی وہ بیج جس سے درخت پھوٹتا ہے. اگر بیج خراب ہو جائے، آج کل موسم بڑا اچھا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، لوگ بڑے خوش ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کسانوں کو کتنی پریشانی ہے، جن کی فصلیں ہیں، زمینیں ہیں، جن کی گندم گیلی ہو رہی ہے. تو میں اپنی والدہ سے صبح پوچھ رہی تھی کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، گندم گیلی ہو جائے تو سوکھ جائے گی. تو کہنے لگی کہ جب گیلی ہوتی ہے تو پھول جاتی ہے، اس میں بو پڑ جاتی ہے، وہ کھانے کے قابل نہیں رہتی. تو بیج خراب ہو گیا نا، اب وہ دوبارہ اگنے کے قابل بھی نہیں رہے گی، یہ بیج خراب ہو گیا. تو جب عقیدہ خراب ہو جائے تو اخلاق بھی خراب اور عبادات بھی خراب اور سارے اعمال بگڑ جاتے ہیں. ان میں نہ وہ خوبصورتی ہوتی ہے، نہ وہ خوشبو ہوتی ہے، نہ وہ پھر طاقت دیتے ہیں انسان کو، اور نہ ہی وہ آخرت میں کوئی اس کے لیے فائدہ مند ہوتے. سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. کس طرح کے عملا صالحا؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، یعنی اس کے عبادت میں کوئی اور شریک نہ ہو. بت وغیرہ تو دور کی بات ہے، کوئی اور انسان بھی شریک نہ ہو، یعنی کسی کی تعریف یا کسی کو خوش کرنے کے لیے انسان کوئی کام نہ کر رہا ہو، بلکہ اللہ ہی کے لیے کرے، کیونکہ اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہم کو، یعنی کمپلیٹ ایلیمینیشن آف شرک. یہ سورۃ الکہف کی آخری آیت ہے 110 110. سورۃ الزمر آیت 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. حالانکہ تمہاری طرف یہ وحی کی جا چکی ہے. کس کی طرف؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور ان لوگوں کی طرف بھی، یعنی پیغمبروں کی طرف جو گزشتہ تھے، جو تم سے پہلے تھے. کیا کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے. یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ سارے انبیاء سے کہا جا رہا ہے، سارے لوگوں سے کہا جا رہا ہے، اور تم نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی واضح طور پر یہ بات بتا دی کہ اگر کسی کے بھی عمل میں شرک ہوا، یعنی کسی کے اندر بھی اگر ذرے برابر شرک ہوا تو اس کے باقی اعمال قبول نہیں ہوں گے. اس لیے اگر ظاہری طور پر لوگ بہت کچھ بھی کر رہے ہوں، بڑے بڑے چیریٹی کے کام اور زمین آسمان کے خلابے ملا دیں، لیکن اگر انہوں نے اپنے رب کو نہیں پایا، اس کی قدر نہیں کی، اس کو نہیں پہچانا، اور اپنی زندگی کا مقصد نہیں پایا. مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور کیسی عبادت؟
جیسے میں نے کہا تھا نا کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. عبادت تو کرنا ہے، بہت سے لوگ عبادت کر رہے ہیں دنیا میں، ہر شخص کسی نہ کسی طرح عبادت میں لگا ہوا ہے، کسی بھی مذہب کا پیروکار اس کے عبادت کے طریقے موجود ہیں. لیکن فرق کہاں آ جاتا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا میں آتا ہے کہ وہاں ان کے ہاں مسئلہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، بھگوان کو مانتے ہیں، لیکن ساتھ دوسروں کو بھی ملا لیتے ہیں. یہاں مشکل ہو جاتی ہے پھر، تو اس کو ختم کرنا ہے. اسی لیے لا الہ الا اللہ کہا گیا ہے. پہلے نفی کی گئی، پھر ثبوت دیا گیا اللہ کی عبادت کا. پھر سورۃ الزمر کی آیت نمبر 2 اور 3 میں آتا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ. تم خالصتاً اللہ ہی کی عبادت کرو، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. یاد رکھو بندگی خالصتاً اللہ ہی کا حق ہے. الا للہ الدین الخالص، دین یہاں عمل یا عبادت کے معنوں میں آ رہا ہے. خالص دین یا خالص عبادت اللہ کا حق ہے، تو اس کو ادا کرنا ضروری ہے. پھر اسی طرح سورۃ البینہ میں بھی آتا ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین. خالی عبادت نہیں کافی، مخلصین لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کرنا ضروری ہے کہ ہر کام صرف اس کے لیے ہو، خواہ وہ سجدہ ہو، خواہ وہ دعا ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا پھر کوئی بھی اور زندگی کے معاملات جس میں انسان کسی کو بھی فائدہ پہنچائے تو اس کی جزا اپنے رب سے چاہے. تو ان سب آیات سے اب ایک ہی بات پتہ چلتی ہے کہ اگر انسان کی عبادت میں شرک پایا جائے تو اس کے عمل قبول نہیں ہوتے. اور تمام انبیاء کو اگر آپ دیکھیں، ہر رسول نے آ کر سب سے پہلا پیغام لوگوں کو کیا دیا؟ لوگوں نماز پڑھو. کس چیز کا پیغام دیا؟ سب لا الہ الا اللہ کا دیا. اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ النحل میں فرماتے ہیں 36 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. یاد رکھیے ہر جگہ ڈوز اینڈ ڈونٹس دونوں آئیں گے، کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، کیونکہ صرف ایک چیز، صرف ایک سٹیٹمنٹ سے بات ثابت نہیں ہوتی جب تک اس کا اپوزٹ نہ بتایا جائے کہ کیا نہیں کرنا. ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے ہر امت میں رسول مقرر کیے، بھیجے، اور انہوں نے جا کے سب نے ایک ہی پیغام دیا ان اعبدوا اللہ، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اور واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے اجتناب کرو. طاغوت کیا ہے؟ اللہ کے سوا ہر وہ قوت، ہر وہ چیز چاہے چھوٹی ہو یا بڑی جو اللہ کی عبادت سے روکے یا اس سے انسان کا رخ پھیرے، اپنی طرف موڑے. چاہے وہ کوئی ایسا شخص ہی کیوں نہ ہو جو آپ سے اللہ کی محبت سے بڑھ کر محبت چاہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ہر اس کی پھر آگے ڈیٹیل میں بعد میں جائیں گے کہ طاغوت میں کون کون آتا ہے اور کس طرح طاغوت، یعنی طاغوت بیسیکلی کیا؟ سرکش قوت، کہ کوئی بھی قوت جو اللہ کے مقابلے میں آپ کو اپنی بندگی کی طرف بلائے، اپنی بات ماننے کے لیے کہے، تو اس کا انکار کرنا ہے کہ جی یہ اللہ کا حکم ہے، یہ میرے لیے ماننا ضروری ہے. تو پیغمبروں نے سب سے پہلے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کی، ایک اللہ کی عبادت کی طرف ان کو بلایا، اور اس کے علاوہ سب کی عبادت سے، بندگی سے روک دیا. سورۃ الاعراف آیت نمبر 59، 65، 73، 85 آپ سب نے پڑھی ہوگی، دوبارہ چیک بھی کر لیجئے. سب پیغمبروں نے آ کے کیا کہا؟ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی بھی الہ نہیں، کوئی معبود ہے ہی نہیں. اب الہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اس لفظ کی بھی ڈیٹیل آگے چل کے بتائیں گے آپ کو، لیکن فی الحال ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم معبود کے معنی جس کی عبادت کی جاتی ہے. تو ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں کہ جس کو عبادت کا حق ہو، کہ انسان اللہ کو چھوڑ کے اس کی غلامی یا بندگی یا اس کی خواہشات کے پیچھے چلے. یہ نہیں ہو سکتا. نوح علیہ السلام کی مخالفت کس بات پر تھی؟ اگر آپ صرف اخلاق کی تعلیم دیتے تو کوئی ان کو کچھ کہتا؟ کچھ بھی نہیں کہتا، سب بہت خوش ہوتے ان سے. ہود علیہ السلام کی مخالفت کیوں ہوئی؟
صالح علیہ السلام کے پیچھے کیوں لوگ پڑے؟ شعیب علیہ السلام کو کس چیز کی مخالفت تھی؟ ٹھیک ہے وہ ناپ تول میں کمی کی بات تھی، مگر وہ سیکنڈری بات تھی، بنیادی اسی توحید کی بات تھی. تو سارے انبیاء علیہم السلام نے اپنی اپنی قوموں سے ایک ہی بات کہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال ٹھہرے اور لوگوں کو توحید ہی کی دعوت دیتے رہے، کیونکہ اسی پر اسلام کی عمارت قائم ہوتی ہے. مدینہ میں آ کر پھر وہ عمارت تعمیر ہوئی، لیکن مکہ میں اس کی بنیادیں پڑی. ان سب چیزوں کی روشنی میں ہم سب کو بھی سب سے پہلے اپنی فکر کس بات میں کرنی چاہیے، یعنی میرا عقیدہ ہے کیا، اور وہ کتنا مضبوط ہے، وہ گرہ کتنی پکی ہے. مثلا آپ گر رہے ہیں کہیں سے اور آپ نے کوئی رسی پکڑنی ہے جس سے پکڑ کے آپ نے اوپر چڑھنا ہے، اور اگر آپ کو پتا ہو کہ وہ رسی کی جو گرہ ہے اوپر وہ ڈھیلی ہے تو پکڑیں گے اس کو، کیا وہ بچائے گی آپ کو رسی پکڑے ہوئے؟ ہم نے دین کی ڈھیلی ڈالی رسی پکڑی ہوئی ہے اور جو وہ گرہ لگائی ہوئی ہے اس کی دل میں وہ بس ایسے ہی ہے کہ بس ٹھیک ہے دین تب بھی ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں، سو بٹ اتنی بڑی امپورٹنٹ کیا چیز ہے، کیا فرق پڑتا ہے. حالانکہ اسی پر انسان کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان تمہارے پیٹوں میں اسی طرح پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو کافی ہو گیا، وہ پرانا بھی ہو جاتا ہے، پھر اس کی تجدید ضروری ہوتی. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت توحید تھی. ربیعہ بن عباد دلمی کہتے ہیں انہوں نے زمانہ جاہلیت بھی پایا اور بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے. کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوالمجاز نامی بازار میں دیکھا، یعنی سب سے پہلا میرا انٹریکشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بازار میں ہوا. میں نے ان کو لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے دیکھا کہ آپ کہہ رہے تھے اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تم کامیاب ہو جائے، اور کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ پہلی بات تھی جو آپ کر رہے تھے. وہ گلیوں میں داخل ہوتے جاتے تھے، لوگ ان کے گرد جمع ہوتے جاتے تھے، کوئی ان سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا اور وہ خاموش ہوئے بغیر، سوچئے خاموش ہوئے بغیر اپنی بات دہراتے جا رہے تھے. کیا تھی بات؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اس حدیث سے کتنی باتیں پتہ چلتی ہیں؟ نمبر 1 بتائیے، آپ لوگوں میں گل مل کے رہتے تھے، یا دعوت کے لیے صرف مسجد یا مدرسہ نہیں پکڑا تھا آپ نے، بازار بھی جاتے تھے، آؤٹ ڈور سٹالز لگانے چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی انٹریکشن جو ہے لوگوں کا، جہاں بھی لوگ ملے تو سب سے زیادہ لوگ کہاں ملتے ہیں؟ بازاروں میں. جن کو کوئی کام نہیں ہوتا وہ بھی گھومنے پھرنے سیر کرنے چلے جاتے ہیں. خیر، اور خصوصاً عربوں کے بازار ہمارے بازاروں سے تھوڑے مختلف تھے. وہاں مستقل بازار نہیں تھے، وہ حج کے موقع پر خصوصی طور پر لوگ وہاں آ کے اپنی منڈیاں لگاتے تھے، یا جیسے اتوار بازار ہوتے ہیں یا اس طرح. تو obviously ہم خواتین کے لیے تو وہاں جا کر اس طرح کی بات کرنا مشکل ہے. لیکن کیا آج آپ کو کوئی ایک بھی اس سنت پر عمل کرتا نظر آتا ہے؟ ہاں ہیں لوگ جو -20 اور 30 میں بھی ٹورانٹو کی سڑکوں پہ کھڑے ہو کر قرآن کا ترجمہ دے رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. ہیں ایسے لوگ، لیکن بہت بہت کم، خال. ہاں کرسچنز کو آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا، ہر دروازہ نوک کرتے اور ہر پارک میں اور مختلف جگہوں پر کھڑے ہو کر. اگر آپ یورپ کی طرف جائیں نا تو آپ کو ویکینڈ پہ خاص طور پر جب لوگ بہت زیادہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے بھی اپنا بازار لگایا ہوا ہوتا ہے اور وہ کوئی ایک کونے میں کھڑا ہو کر کرسچینٹی کی تبلیغ کر رہا ہوتا ہے. کبھی تو اکثر مجھے یاد ہے کہ یونیورسٹی کے باہر کبھی ہم جیسے دوپہر کو بریک میں نکلتے تھے تو کوئی نہ کوئی ینگ لڑکا کسی کونے میں کھڑا ہو کر ایک مجمع لگائے ہوئے ہوتا تھا اور وہ بول رہا ہے اور کرسچینٹی کی دعوت دے رہا ہوتا تھا. اور لوگ کھڑے ہو کے سنتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کوئی بروشر پکڑتا ہے، کوئی ریفیوز کرتا ہے، کوئی چلا جاتا ہے، لیکن وہ کر رہے ہیں. لیکن ہم خواتین کے لیے مثلاً شادیاں اور وہ جو بڑی بڑی پارٹیاں، گیدرنگز، اس طرح کی جگہ ہوتی ہیں، وہاں ہم آرام سے بیٹھ کے چاہے ایک بندے سے بات کریں کہ دیٹ از اور دعویٰ پلیس. بہت سے لوگ دین پڑھ کے پھر کیا کرتے ہیں؟ عافیت کے گوشے میں بس بیٹھ جاتے ہیں، آگے نہیں بتاتے بات. تو دوسرے کو بتانا بھی ضروری ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ خیر واپس ہم تک پلٹتا ہے.
دوسری چیز کیا تھی؟ دوسری کیا چیز اس حدیث سے پتہ چلتی ہے آپ کیا کرتے تھے؟ ہاں، بغیر بریک کے ایک ہی بات دہرا رہے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنی امپورٹنٹ ہے یہی ایک بات اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے. اور بہت سمپل آسان لینگویج میں بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اور رسپانس کا ویٹ نہیں کر رہے تھے اور لوگ اکٹھے بھی ہو رہے تھے اور وہ آپ کو کچھ کہہ نہیں رہے تھے. وہ لوگ پھر ایک روایت میں آتا نا کہ ابو لہب پیچھے پیچھے جا رہا تھا اور وہ پتھر مار رہا تھا اور لوگ دیکھ رہے تھے تماشا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے بلحجیم قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں, یعنی آپ کا کیا پروگرام ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو یکتا ہے. وہ اللہ جب کہ تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت کو دور کرتا ہے. جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے. جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ پیداوار ظاہر کر دیتا ہے, یہ تمہارے لیے رزق اگاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی, یہ اللہ تعالیٰ کی صفات بتائی انہوں نے کہ کون ہے رب. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت بہت ضروری ہے. سہل بن سعد سے روایت ہے غزوہ خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جھنڈا دیا تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے اتنا لڑوں گا کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں, یعنی مسلمان بن جائے. آپ نے فرمایا ابھی یوں ہی چلتے رہو, جب ان کے میدان میں اترو تو پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو. یعنی مسلمانوں کو یہ نہیں سکھایا کہ جو مسلمان نہیں ہے بس اس کو مارنے کی فکر کرو, کیا کہ ان کو اسلام کی دعوت دو اور انہیں بتاؤ کہ اللہ کے ان پر کیا حقوق واجب ہیں. اللہ کی قسم اگر تمہارے ذریعے ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اس موقع پہ آپ نے بات فرمائی تھی, کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جنگ میں مال غنیمت حاصل ہوتا ہے یا دنیاوی کچھ فائدے حاصل ہوتے ہیں. کہ نہیں, اگر 100 اونٹ بھی تمہیں مل جائے, تم جیت جاؤ جنگ اور اتنا کچھ سب ہاتھ آ جائے تو بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں جتنی ویلیو اس بات کی کہ کوئی ایک شخص صحیح عقیدے پر آ جائے, یعنی توحید اللہ کی ایک وحدانیت کو قبول کر لے. تو یہ نفع کا سودا ہے. تو جب ہم اس حدیث کو کوٹ کریں تو اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو لوگوں کو آ جائے گی سمجھ تو میرے اتنے پوائنٹس بنیں گے. یعنی ایک شخص بھی ہدایت پا جائے, اسے مطلب کیا ہے, مراد کیا ہے, یعنی وہ اپنے رب کو پالے, توحید کی اس کو سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر یہ سمجھ نہیں آئی تو باقی چیزوں کا کیا فائدہ ہوگا, ورنہ تو سارے عمل ہی برباد ہو جائیں گے. کیونکہ شرک کے ساتھ تو کسی عمل کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے, جندب بن عبداللہ کہتے ہیں اور ابن عمر وغیرہ اور بھی لوگ ہیں, تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا ایمانا, کہ ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا. یہ کہہ رہی تھی کہ ایمان میں اضافہ کیسے ہو, تو قرآن کا پڑھنا ایمان میں اضافہ کرتا ہے. دس از ون تھنگ, اور بھی ہے. ٹھیک ہے, تو پہلی چیز ایمان ہے, صحیح خالص اللہ کی پہچان. پھر اس کے بعد جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے اور پھر اس پر عمل آسان ہوتا ہے اور پھر وہ پلٹ کر ایمان کو مضبوط کرتا ہے. مضبوط ایمان قرآن پر عمل آسان کرتا ہے اور ایک طرح سے یہ لازم و ملزوم بن جاتے, ایک سرکل مکمل ہو جاتا ہے. یعنی قرآن مجید پڑھنے کا بھی ایک ہدف ہونا چاہیے نا, ایک ایم, ٹارگٹ کیا ہے, کیوں پڑھ رہے ہیں. کچھ لوگوں کی بالکل پہلی کلاس شروع ہوئی ہے اور انہوں نے شروع ہی عقیدے سے کیا, انہوں نے اس حدیث پر صحیح عمل کیا ہے. عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ ایک شخص تھا جس نے توحید کے علاوہ کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوا تھا. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ کے 3 حصے کر دینا, ایک پانی میں بہا دینا, ایک ہوا میں اڑا دینا اور ایک مٹی میں ملا دینا. تو اس کے بچوں نے یہی کیا. مرنے کے بعد اس کو جلایا اور اس کی راکھ کو 3 حصوں میں اتنا دور دور پھیلا دیا کہ پانی میں دریا کے سپرد کر دیا اور ہوا میں اڑا دیا اور مٹی میں ملا دیا تاکہ اس کا حساب نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اس کے مرنے کے بعد ہوا کے فرشتوں کو حکم دیا, وہ ایک ایک ذرہ جمع کر کے لیا. پانی کے فرشتوں کو حکم دیا, سارے اس کے وہاں سے ذرے نکال لیے, مٹی کے سارے, اور اس کو کھڑا کر دیا.
پوچھا کیوں کیا تم نے یہ سب؟ کہا اللہ آپ کے ڈر سے کہ آپ میرا حساب لیں گے. یہ جو اللہ کی خشیت یا اللہ کا ڈر ہے، غلطی کے باوجود اللہ سے ڈرتے رہنا، اس بنا پہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا. حدیث کا یہ الٹا مطلب یہ نہیں لے کہ اچھا صاحب غلط کام کرے جو بس ہم اللہ کو مانتے ہیں کافی ہے. یعنی آخری اس کی وصیت یہ تھی، اس کا مطلب ہے وہ توبہ کر رہا تھا. تو دوسری حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص توبہ کرتا ہے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ مرنے سے پہلے تک. تو ہمیں نہیں معلوم کہ کس وقت موت آ جائے، توبہ کی بھی توفیق ہو یا نہ، وصیت بھی کر سکیں یا نہ. وہ جو سورۃ یاسین میں آتا نا کہ فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون. جی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی کا ڈر جو ہے یہ اس عقیدے کی بنیاد ہے. اس کا وہ پہچان تھی نا اس کو رب کی، اور اس بات کی کہ وہ حساب لے گا. برا بن عازب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص زرہ پہنے ہوئے حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے جنگ میں شریک ہو جاؤں یا پہلے اسلام لاؤں؟ آپ نے فرمایا پہلے اسلام لاؤ، یعنی پہلے اسلام پھر کوئی کام. تو آپ نے فرمایا پہلے اسلام لاؤ پھر جنگ میں شریک ہونا. چنانچہ وہ پہلے اسلام لایا، اس کے بعد جنگ میں شہید ہو گیا. آپ نے فرمایا اس نے عمل کم کیا لیکن اجر بہت پایا. یہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے، لیکن یہاں اس کو کوٹ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے سارے اعمال سے بھاری ہے. اگر ایک لا الہ الا اللہ نہیں تو سارے اعمال بیکار ہیں، اور اگر باقی اعمال تھوڑے بہت بھی ہیں مگر یہ صحیح ہے تو پلہ جھک جائے گا. اگر ایمان درست ہو گیا تو عمل بھی درست ہونے لگ جائے گا. پھر یعنی اگر عمل میں کمی بیشی ہو بھی لیکن اگر ایمان درست ہے تو وہ غالب آ جائے گا نا، عمل کی کمی بھی دور کر دے گا. لیکن اگر ایمان ہی کمزور ہے تو عمل اور زیادہ کمزور ہوتا چلا جائے گا. تو اسلام کے جیسے میں نے عرض کیا نا دو حصے ہیں، ایک اعتقادی اور ایک عملی. تو دونوں ضروری ہیں، ان میں سے یہ نہیں کہا، بلکہ اگر آپ آگے جا کے دیکھیں گے کہ جو عملی حصہ ہے وہ ایک طرح سے فروعات ہے نا، جیسے درخت سے مثال لیجئے، جو جڑیں ہوتی ہیں کیا ان کا اثر شاخوں تک جاتا ہے یا نہیں؟ اگر بعض مخصوص جڑیں آپ کاٹ دیں تو کیا ہوتا ہے، اوپر سے درخت کا وہ حصہ سوکھ جاتا ہے. تو وہ ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ بھی ہے. لیکن بعض اوقات اگر شاخ توڑ دی جائے تو بھی درخت سروائیو کر جاتا ہے، لیکن اگر جڑ کاٹ دی جائے یا جڑ کو ہوا لگ جائے تو درخت سوکھ جاتا ہے. اب سمجھ آ گئی؟ ہے دونوں ہی اپنی اپنی جگہ ضروری. اب یہ ہے کہ اگر عقیدہ ہو ہی نہ تو پھر کیا نقصان ہے. اس سلسلے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان زمانے جاہلیت میں یعنی حالت کفر میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا، اس کو کتنا فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہ کام اسے کوئی فائدہ نہ دیں گے، کیونکہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ اے میرے رب قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا. یعنی دور جاہلیت اس نے بڑے بڑے خدمت خلق اور نیکی کے کام کیے ہوئے تھے، لیکن لا الہ الا اللہ نہیں کہا تھا، اس لیے سب کام برباد، ان کا کوئی اجر نہیں. ابن عمر سے مروی ہے کہ عاص بن وائل نے زمانے جاہلیت میں 100 اونٹ قربان کرنے کی منت مانی تھی. یہ دین ابراہیمی پر تھے نا، تو یہ سارے کانسیپٹ جو اسلام میں ہیں یہ ان کے ہاں پائے جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے عقیدے کی اصلاح کی تھی، ورنہ حج بھی ہو رہا تھا، نماز بھی ٹھیک ہے، اس میں شکلیں بدل گئی تھی، کئی خرابیاں بدعات شامل ہو گئی تھی، لیکن بیسک کانسیپٹس موجود، صلہ رحمی موجود تھی، اسی طرح قربانی اور منت ماننا، مہمان نوازی، اخلاقی خوبیاں، بہت ساری چیزیں تھی. تو عاص بن وائل نے کیا کیا؟ نظر مانی 100 اونٹ قربان کرنے کی. تو اس کے ایک بیٹے ہشام بن عاص نے اپنے حصے کے 50 اونٹ قربان کر دیے. دوسرے بیٹے نے اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے باپ نے نظر مانی تھی، وہ فوت ہو گیا، تو اولاد کو پوری کرنی ہوتی ہے نا وہ نظر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے باپ نے توحید کا اقرار کر لیا ہوتا، لا الہ الا اللہ پڑھی ہوتی، تو تم اس کی طرف سے جو بھی روزہ اور صدقہ کرتے اس سے ان کا نفع ہوتا.
لیکن چونکہ اس نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھی تھی، اس لیے اگر تم یہ 50 اونٹ قربان کرو بھی تو اس کو فائدہ نہیں. تو صدقہ جاریہ بھی جبھی حاصل ہوتا ہے انسان کو جب اس کا اپنا عقیدہ درست ہوتا ہے، ورنہ کسی کا عمل فائدہ نہیں دیتا. اگر ماں باپ کفر کی حالت میں مرے تو بچے کتنے بھی نیک ہوں ان کو نہیں چھڑا سکتے. ابراہیم علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے، وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، تو وہ ان کی دعا اپنے والد کی وجہ سے تھی، کیونکہ وہ مشرک فوت ہوا تھا اور دعا کی بھی اجازت نہیں تھی. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ابراہیم اپنے پاؤں کی طرف دیکھو، تو وہاں ان کے والد مٹی میں لتھڑے ہوئے بجو کی شکل میں ہوں گے اور ان کو ٹانگوں سے پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یعنی لوگوں کو پتہ نہیں چلے، مٹی میں لتھڑے شکل نظر نہیں آئے گی کہ کون ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا جائے گا کہ دیکھو. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے، لیکن وہ اپنے والد کو نہیں چھڑا سکیں گے، کوئی بھی نہیں. تو اس لیے ہم اگر اپنے پیاروں سے محبت کرتے ہیں تو حکمت کے ساتھ ان کے بنیادی عقیدے کو کم از کم درست کرتے ہیں کہ اس میں انہیں کوئی شک نہ رہے. کیا کیا چیزیں درست کرنی ہے اس کی انشاءاللہ ڈیٹیلز آپ کو چھوٹی چھوٹی آگے ملتی جائیں گی. ساتھ کے ساتھ ہوم ورک کرتے جائیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو ایک بات یاد رکھیے کہ عقیدے کے معاملے میں اپنی رائے، عقل، اجتہاد وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ ایک پیکج ہے جو آپ کو ایز اٹ از لینا ہے. اس میں آپ یہ نہیں کہتے کہ میرے خیال میں یہ یا فلانی بات ایسے یا ویسے. اگر یہ کہا گیا اللہ کو مانو تو بس اللہ کو ماننا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، ہم فلاں کو تو صرف وسیلہ اور ذریعہ مانتے ہیں. پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تک پہنچنے کے ایسے کوئی وسائل اختیار کیے. تو صحابہ کرام نے اپنا عقیدہ قرآن و حدیث سے لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، خود سے خود نہیں بنایا یا اپنے آس پاس ماحول سے نہیں لیا. اور ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ جس چیز کی دلیل قرآن و سنت سے ملتی اس کو لے لیتے تھے اور جس کی نہیں ملتی تھی اس کو چھوڑ دیتے تھے. اگر ہم اپنے بچوں کے اندر یہ چیز پیدا کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ان کے سامنے اتنا واضح کرائیٹیریا سیٹ ہو جائے گا کہ آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں پھر آپ کو فکر کی ضرورت نہیں کہ کہیں ان کے اوپر اور اثرات نہ ہو. میں جس دن آئی ہوں تو بچے بہت ایکسائٹیڈ تھے، ادھر ادھر باتیں کر رہے تھے، تو میں نے سنا کچھ گفتگو ایسے ہو رہی تھی باہر بچوں کی آپس میں جو مجھے ٹھیک نہیں لگی. تو میں نے مریم سے کہا کہ مریم تم ذرا گھر جا کے تو بچوں سے بات کرو اور ان کو بتاؤ کہ اگر تم نے کوئی بات ایسی منہ سے نکالی تو اس کی سزا ملے گی. آج صبح آئی تو کہتی کہ میں نے جا کے بات کی تو بڑا بیٹا کہتا ہے کہ اس کا ریفرنس کیا ہے. 7 سال کا بچہ پوچھ رہا ہے ریفرنس کیا ہے. تو یہ ہمیں ڈیولپ کرنا ہے اپنے اندر بھی اور بچوں کے اندر بھی کہ یہ جو آپ ہم کو خوشخبری یا سزا کی بات سنا رہے ہیں یہ کہاں لکھی ہوئی ہے. کیونکہ مائیں بچوں کو ہر وقت جھوٹی باتوں سے ڈراتی ہیں کہ وہ کوکو لے گئی، پتہ نہیں جن آ جائے گا، فلانا مار دے گا. تو ان خرافات سے یعنی اب بچے کا عقیدہ بچپن سے ہی خراب کر دیتے ہیں نا، جھوٹ بول بول کے، اور ایسی چیزوں سے جنوں پریوں سے ڈراتے ہیں کہ. اور اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ہم سنی سنائی پہ چل رہے ہوتے ہیں. اب مثلا ہم پری کی بات کر رہے ہیں نا، میں نے ابھی کی ہے. بچپن سے چونکہ پریوں کی کہانیاں اور پریوں کا ایک کانسیپٹ، وہ ایک ہمیں یاد ہے کلاس 2 میں ایک پوئم ہوتی تھی سریا کی گڑیا، اس کو میں پڑھتی تھی اور روتی تھی، اور بہت مجھے اس پر تکلیف ہوتے تھے کہ سریا کی گڑیا کو کیوں وہ پتہ نہیں پری لے گئی تھی. شاید اس میں آتا ہے نا کہ ایک دن پتہ نہیں وہ سو گئی، اور اب مجھے یاد بھی نہیں، حالانکہ میں نے پوری رٹی ہوئی تھی نظم، تو وہ پری آ گئی اور اڑا کے لے گئی. اور ایسے تو اب واقعی کو پریاں ہوتی بھی ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں، کیا کانسیپٹ ہے پریوں کا. لیکن اتنا ہم نے پریوں کا سنا ہوا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ پری نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو ہم کہیں گے یہ بلا کیسے صحیح ہے کہ پری نہیں ہوتی. یعنی کہ پری تو ہماری زندگی کا ایک حصہ بنی ہوئی ہے. اسی طرح ہم ارواح کی بات کرتے ہیں کہ ارواح خبیثہ ہیں، اور ارواح کیا ہے؟ وہ ارواح
انسانوں کی ہیں یا کس کی؟ تو بہت سے ہمارے عقیدے میں یا ہماری گفتگو میں یا ہمارے روزمرہ کے جو تصورات میں لوکل کلچر کی ایسی چیزیں شامل ہو گئی ہیں کہ جن کو نہ ہم نے کبھی چیلنج کیا، نہ کبھی سوچا، نہ کبھی اس سے کسی سے سوال کیا، اور اگر کر بیٹھے تو وہ کہیں گے تمہارا ہی دماغ درست نہیں جو ایسی بات سوچتے ہو یا دلیل پوچھتے ہو. تو بہرحال اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے ہم کو سوچنا شروع کرنا ہے. جیسے کل بھی بات ہوئی تھی نا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ریشنل تھنکنگ جو تھی، یہ نون ہسٹری میں سب سے پہلے شخص ہیں کہ جو انہوں نے کوسچنز کرنے شروع کیے تھے. تو کسی بھی چیز کی سچائی، کیونکہ جب اپنے اندر سچائی ہوتی ہے نا اور انسان سچائی کی تلاش میں ہوتا ہے. صدیق کون ہوتا ہے؟ جو خود بھی سچا ہوتا ہے اور سچائی کی تلاش میں ہوتا ہے اور سچائی کے لیے جستجو کرتا ہے کہ مجھے صحیح خالص سچی چیز ملے. اسے آلودہ چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. تو اس معاملے میں آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی کہ اللہ ہمارے دل کو ساری آلودگیوں سے پاک کر دے اور ہمیں خالص توحید دے اور وہ عقیدہ دے اور وہ سوچ دے کہ جو تجھے پسند آ جائے، کیونکہ تیرے لیے کرنا ہے سب کچھ. جس کے لیے کام کیا جاتا اگر اسی کو پسند نہ ہو تو کیا فائدہ ہے؟ فائدہ سمجھ آئی انالوجی؟ جس کے لیے کر رہے ہیں اگر اسی نے ریجیکٹ کر دیا تو کیا. ہماری ایک ٹیچر ہوتی تھی سائنس کی، اگر ان کو کوئی ڈرا کرتے تھے نا پریکٹیکل کے بعد، وہ بڑی بڑی سائنس کی کاپیاں نہیں ہوتی تھی جو، تو وہ دیکھتی تھی اور اگر ان کو کوئی چیز پسند نہیں آتی تو وہ یوں پھینکتی تھی، یوں، یعنی ہر روز کلاس میں یوں کاپیاں پھینکتی تھی. بہت زبردست ٹیچر تھی، ایسے زبردست. لیکن وہ اتنی سی بھی مسٹیک برداشت کر کے یہ نہیں کہتی تھی اور کبھی تو پھاڑ دیتی تھی. سب کے رنگ پیلے ہوتے تھے کہ اب کیا ہوگا. تو ریجیکشن کا جب کوئی کنسپٹ آتا ہے تو مجھے یہ کلاس 9 کی بات ہے، یعنی سالوں پرانی، لیکن کبھی بھولی نہیں یہ بات. تو ریجیکشن کی جب بات آتی ہے نا کہ پھاڑ نہ دے اور پھینک نہ دے، تو ہمارا اعمال نامہ بھی اگر اوٹ پٹانگ باتیں اس میں جمع کر دی نا تو کہیں پھاڑ نہ دیا جائے اور پھینک نہ دیا جائے، کیا حاصل پھر ان سارے کارناموں کا. تو اس لیے کوشش بھی کرنی ہے اور حق کو پانا بھی ہے، اور اس چیز کی دعا کرنی کہ اللہ وہ جو چھوٹے موٹے ذرے ادھر ادھر چپکے ہوئے نا جن کا ہمیں خود بھی نہیں پتا، ان سب کو بھی نکال کے بالکل کرسٹل کلیئر ہمارا دل کر دے کہ جس میں واقعی اللہ کے سوا کچھ نہ ہو. ایک اور چیز یہ ہے کہ جو اتحاد ہے نا مسلمانوں کا، وہ بھی توحید سے ہی آتا ہے. جو مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ فرقہ واریت ہے اور بہت اختلافات ہیں، چاہے چھوٹے لیول پہ ہوں چاہے بڑے لیول پر ہوں، اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے لیے کام نہیں ہوتے یا اللہ کی پہچان نہیں ہوتی، تو پھر ٹالرنس نہیں رہتی. جب انسان اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے تو اس کا دل بہت بڑا ہو جاتا ہے، برداشت بہت آ جاتی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہر تکلیف، ہر ناگوار صورت میں اللہ تعالیٰ جزا دینے والا ہے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اور ایک اور بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرائیٹیریا ہمیں دیا ہے نجات کا، وہ بھی یہی ہے کہ ہم قرآن و سنت ہی کو، یا جس کو کہتے ہیں نا کہ فرقہ ناجیہ، یعنی وہ فرقہ یا وہ گروپ یا وہ جماعت جو آخر کار نجات پائے گی، اس کے لیے جو معیار بتایا ہے اس کو جاننا اور اس کو پانا بھی ضروری ہے. اور وہ کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا وما هي تلك الفرقة؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی. پہلے آپ نے ایک اور جگہ پر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہود 71 فرقوں میں بٹے اور نصارہ 72 میں، اور یہ امت 73 میں بٹے گی. وہ آگ میں جائیں گے سوائے ایک کے. صحابہ نے پوچھا وہ ایک فرقہ کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جو دین یا طریقہ میرا اور میرے ساتھیوں کا ہے، یہ ہے اصل ہدایت کا معیار. جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر لوگ ایسا ایمان لائیں کس پر؟ آمن باللہ وملائکتہ کتبہ ورسلہ، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور آپ کے ساتھیوں کا تھا، تو وہ
قابل قبول ہے. باقی جتنے فرقے بعد میں بنے، اور تاریخ میں آپ بہت سے کے نام پڑھیں گے، کہتے اپنے آپ کو سب مسلمان تھے، لیکن وہ چیزیں نہ قرآن میں ملتی ہیں نہ سنت میں ملتی ہیں، لوگوں نے خود ساختہ گھڑ لی. مثلا کون کیا کہتا ہے، انشاءاللہ تھوڑا سا حصہ میں اس کا بھی ڈالوں گی آگے جا کے، اللہ نے اگر توفیق دی، کیونکہ لیٹلی میں نے یہ کتاب پڑھائی ہے العقیدہ واسطیہ کی، تو اس میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے کہ کہاں کہاں سے بگاڑ آیا، کون کون سی چیزیں اصل میں داخل ہوئی، دخیل ان کو کہاں سے داخل ہوئی، کہاں سے وہ چیزیں بیچ میں گھس گئی جنہوں نے فساد کر دیا. بعض اوقات بالکل پیور خالص صاف ستھری چیز ہوتی ہے، اگر تھوڑی سی بھی کوئی ایسی چیز داخل ہو جائے جو اس کے بیسک جو اس کا سٹرکچر ہے اسی کو بدل دے، تو پھر وہ مثلا پانی ہے تو پانی 2 گیسز سے بنا ہے نا، تو اگر اس کے اندر ایسی چیز ڈالی جائے جس سے یہ دونوں سپلٹ ہو جائے تو رہیں گے تو اسی کے اجزاء، لیکن وہ پانی تو نہیں کہلائے گا نا. تو اس نے اس کو بگاڑ دیا، الگ کر دیا. وہ کیا عمل ہوتا ہے کہ واپس پلٹ جاتی ہیں دونوں گیسیں؟ ریورسیبل ریئیکشن. 2 طرح کے ریئیکشن ہوتے ہیں نا، ایک ریورسیبل ہوتا ہے، ایک ریورسیبل ہوتا ہے. تو کوئی ایسا کام جس سے اصل میں بگاڑ آ جائے تو پھر باقی سب چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں. اصل میں نہیں بگاڑ آنا چاہیے. ابھی آپ دیکھیں کہ جیسے ہم بظاہر کہتے ہیں کہ دودھ بڑا خالص ہے، اچھا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہوموجنائز کیسے کرتے ہیں دودھ کو پیک کرنے سے پہلے پروسیس کیا جاتا ہے. اس میں دودھ کو بہت ہی ہائی ٹیمپریچر پر گرم کرتے ہیں اور پھر تیزی سے ٹھنڈا کرتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دودھ کے اندر موجود بیکٹیریا ختم ہو جائے، مگر اس طرح وہ انزائمز بھی ختم ہو جاتے ہیں جو دودھ کو ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کئی دن تک لانگ لائف اس کی ہوتی ہے، پڑا رہتا ہے مارکیٹوں میں، خراب نہیں ہوتا. لیکن اس سے جو بیسک جو نیچر کا جو سٹرکچر ہے اس کے اندر انٹرفیئرنس ہو گئی، لہذا وہ دودھ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ اس سے انسانوں کی فطرت میں خرابیاں واقع ہو رہی ہیں. یعنی ایسی جتنی بھی فوڈ ہے، اب جو کینسر ہے وہ کیا ہے؟ بظاہر تو انسان ٹھیک ٹھاک لگتا ہے، لیکن اندر کیا بگاڑ ہو چکا ہوتا ہے؟ سیل میں ڈسٹرکشن ہوتی ہے نا، بیسک سٹرکچر خراب ہوتا ہے نا. تو دین کا بھی بیسک سیل جو ہے، اگر اس کے اندر کوئی بھی خرابی آ گئی تو ملٹی پلائی ہو جائے گی اور سب بربادی کا باعث بن جائے گی. تو اس لیے اس معاملے میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس سے انحراف جو ہے وہ بھی تباہ کن ہے. یعنی نہ صرف کہ اس کے اندر کوئی چیز گڑبڑ نہیں کرنی، بلکہ اس سے پھرنا جو ہے کہ کوئی بھی دین نہ ہو. کچھ لوگوں نے اب یہ بھی طریقہ اختیار کر لیا نا، ان کے نزدیک دین کی ضرورت ہی کوئی نہیں، تو یہ بھی درست نہیں. ان کا دین کیا بن چکا ہے؟ مادہ پرستی. مادہ پرستی کیا ہوتی ہے؟ مٹیریلزم. جو دیکھتے ہیں اس کو مانیں گے، جو سنتے ہیں یا جو چکھتے ہیں، جو سونگتے ہیں، یہ مادہ پرستی ہوتی ہے نا، کہ بس وہی چیز ایگزسٹ کرتی ہے جو ہماری ریچ میں ہے، اور جو ہے نہیں وہ کچھ بھی نہیں. تو عقیدے کا تعلق تو ایمان بالغیب سے ہو گیا. تو اب سمجھ آ گئی کہ وحی الہی اس کا سورس ہے. قرآن مجید کے شروع میں ہی بتا دیا گیا کہ یہ کتاب صرف اس کو فائدہ دے گی یؤمنون بالغیب، جن کے اندر غیب پر ایمان ہوگا. اور پھر اس میں سارا بنیادی عقیدہ آ جاتا ہے، غیب پر ایمان کا جو حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے کل کے لیسن کو میں نے ریوائز کر دی، تھوڑا سا آپ کو مزید بنیاد پتہ چل جائے. ابھی تک جو لیسن ہو، اگر اس پر کوئی کمنٹ کرنا چاہے یا کوئی بات کہنا چاہے، موسٹ ویلکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے لیسن سے جو ایک لفظ میرے دماغ میں جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ ایک بینر سا لگ جاتا ہے، وہ ہے اینالائز. مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ہم لوگ جب یہ میں نے سنا نا کہ عقیدے کی کلاس ہوگی، تو میں نے کہا کہ عقیدے کی کلاس کی کیا ضرورت ہے. میرے ذہن میں فوراً یہ رسپانس آیا کہ عقیدہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ کیا ہے، اب اس کے پر کتاب ہے اور پہ کلاس ہوگی. اور مجھے ابھی آج یہ سمجھ آ رہا تھا، آج دوسرا ہی دن ہے، کہ واقعی ہم اینالائز نہیں کرنے کی یعنی زحمت ہی نہیں کرتے کسی چیز کو. ہم وہ کپڑے کی طرح سے کپڑے ہم کہتے ہیں کہ بس پڑے ہوئے نا ٹرنک میں، تو پڑے ہی ہوں گے. کس حال میں پڑے ہوئے ہیں، وہ دمک تو نہیں لگ گئی، کیڑا تو نہیں لگ گیا، بو تو نہیں پڑ گئی. محنت لگتی ہے نا اس کام میں. اور دوسرا میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے کل ریڈنگ ہوئی تھی نا، تو میں نے گھر جا کر میں اتنی حیران ہوئی. میں سارے راستے بھی جب واپسی پہ جا رہی تھی، میں نے کہا میں تو اوپر اس لیے آئی تھی پڑھنے کے لیے کہ میری غلطیاں نکلیں گی نا. تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے ریڈنگ کرنی آتی ہے. مجھے کیوں نہیں پتا تھا؟ کیونکہ کبھی کی ہی نہیں،
کبھی کسی کے سامنے کریں، وہ بتائے گا تو پتہ چلے گا. پھر میں نے سوچنا شروع کیا کہ کیوں آتی ہے مجھے، کیا وجوہات ہیں. مطلب اتنا کچھ میں نے اینالائز کیا. میں ساری شام میرے دماغ میں مسلسل میں نے کہا میں نے کبھی اللہ کا شکر ادا کیا تھا ان چیزوں کا جو مجھے آج پتہ چلی، صرف ایک کلاس سے، صرف ایک ایکسپیرینس سے. تو اینالائز کرنا یعنی کہ بہت زیادہ ضروری ہے. پھر ایک بات جو مجھے آج فیل ہو رہی تھی کہ شیطان اتنے سال عبادت کرتا رہا اللہ کی، فروعات جن کو کہتے ہیں، لیکن اس کی جڑ نہیں تھی نا. اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر میں عبادت کر رہا ہوں تو پھر میرا حق ہے کہ میں جو چاہوں تو کروں اور جو چاہوں تو نہ کروں. اگر ایک میں سجدہ نہ بھی کروں تو کچھ نہیں ہوتا. اس کے عقیدے کا ہی بگاڑ تھا نا، اللہ کا ڈر نہیں تھا، اسے اللہ کا ڈر نہیں تھا. تو صرف عبادت کرنا بھی پھر فائدہ نہیں دے گا اگر اللہ کا ڈر ہی نہ ہوا. اسی لیے بہت سے لوگ جو عبادت کرتے ہیں وہ بعض اوقات بدنامی کا باعث بھی بن جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اتنی عبادت کرتے ہیں لیکن ان کے فلاں چیز ٹھیک نہیں، فلاں ٹھیک نہیں. تو وہ بھی کیوں ٹھیک نہیں ہوتا؟ کیونکہ مقصد درست نہیں ہوتا نا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور اے پیغمبر تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں رہو. اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی. اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے، بلند و برتر ہے.